بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آج بہت دن بعد حاضری ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں، اور آپ لوگ سب خیر صلاح ہے، خوش باش ہیں؟ ہاں، یہ بات ہو نا، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے بہت پسند ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، آج ہم مسکراہٹ پہ کیوں نہ بات کر لیں کہ مسکراہٹ کتنی خوبصورت چیز ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اور انگریز بھی اس بات پہ قائل ہو گئے، وہ کہتے ہیں اسمائلنگ میکس یو بیوٹیفل۔ آپ مسکرا کے دیکھیے گا شیشے میں، آپ لوگ اپنے آپ کو بہت خوبصورت محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مسکراہٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بے بہا خزانہ ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ مسکراہٹ غصہ جتنے بھی ہمارے احساسات ہیں، جتنے ہمارے جذبات ہیں، وہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اور وہ تحفے ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں نے ہماری ٹیچر جو تھی وہ پارسی تھی، اور وہ ہماری ان کا نام تھا مس نرگس گائے، کیونکہ پارسیوں میں جو ہے اپنے جو کاروبار ہوتا ہے اس سے ان کی شناخت و پہچان ہوتی ہے، تو ان کا مویشیوں کا کاروبار تھا، تو ان کا نام تھا مس نرگس گائے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ایک جادو ہے اور جادو کا اثر رکھتی ہے۔ اب ہم اس وقت اسکول میں تھے تو ان کی بات تو ہم نے سن لی، لیکن دماغ میں یہ چیز کھلبلی مچ گئی تھی کہ جادو اور وہ بھی مسکراہٹ میں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایک دن میں ڈاکخانے گئی، پشاور کی بات ہے یہ، بہت سخت گرمی تھی، بہت شدید گرمی پشاور میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی، ہوا میں پانی نہیں ہوتا نا، یہاں تو سمندر ہے تو ہماری ہوا جو ہے کراچی میں اس میں موئسچر ہوتا ہے، لیکن وہاں خشک ہوا ہوتی ہے، ڈرائی گرمی ہوتی ہے بالکل۔ تو میں جب ڈاکخانے گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ میں خط یا تو پوسٹ کرنے ہی گئی تھی، ڈاکخانے ظاہر ہے خط یا تو منی آرڈر ہوتا ہے یا فارم ہوتا ہے یا خط ہوتا ہے، تو میں خط پوسٹ کرنے گئی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لمبے قطار لگی ہوئی تھی، اس میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور سب گرمی میں پسینے سے شرابور تھے۔ اچھا، یہ تو تھا کھڑکی کے باہر کا معاملہ، باہر کھڑکی کے باہر لوگ قطار میں تھے، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، پسینہ بھی تھا، غصہ بھی تھا، اور ظاہر اتنی دیر سے جب ایک آدمی کا کام ختم ہوگا تو دوسرا کرے گا۔ اور جو کھڑکی کے اس طرف بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ اکیلا تھا، اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا، اور تو پہلے تو سب کام ہاتھ سے ہی ہوتا تھا، کمپیوٹر وغیرہ تو تھا نہیں، تو وہ لکھے جا رہا تھا، اور لوگ اسے برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، اور وہ اپنا کام کر رہا تھا، وہ بھی غصے میں تھا، تکن بھی تھی، گرمی بھی تھی، سب کچھ تھا، برداشت بھی کر رہا تھا، وہ پٹھان بھی تھا، تو ظاہر ہے اس کو زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اندر کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ لو بھائی، آج بڑا اچھا موقع ہے، آج تو ہم مسکراہٹ کا جادو آزمائیں گے۔ اب جب کافی دیر کے میں ایک طرف کھڑی ہو گئی اور میں دیکھتی رہی ہو کیا رہا ہے، تو وہاں پہ غصہ، گرمی، پسینہ، یہ سب تھا۔ میں نے کیا کیا کہ جب میری باری آئی، اب آپ غور سے سن رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب جب میری باری آئی نا، تو میں نے ان کو سلام کیا، جو کھڑکی کے اندر جو بیٹھے کام کر رہے تھے ان کو میں نے سلام کیا، اور میں نے ان کی تعریف کی۔ میں نے کہا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اتنے لوگوں کا کام کر رہے ہیں، گرمی میں بھی بیٹھے ہیں، پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، آپ پہ آفرین ہے۔ اور میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا اور یہ سب باتیں کی نا، تو ان کا یقین مانیے ایسا لگا جس سے ان کا ساری تھکن دور ہو گئی ہے، اور وہ انہوں نے یوں کر کے مجھے دیکھا اور وہ مسکرائے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی مسکراہٹ میں جادو ہے، یا مسکراہٹ ایک جادو ہے کہ ان کی ساری کام تو وہ کر رہے تھے، لیکن صرف میرے دو میٹھے بول اور میرا ایک مسکرا کے انہیں دیکھنا، ان کی تعریف کرنا جو ہے، ان کا حوصلہ بلند ہو گیا، اور وہ کہنے میں بہت خوش ہو گئے۔ پھر میں نے اپنا جو ان کا خط دیا اور انہوں نے اسٹیمپ اس کے اوپر لگائی، مہر لگاتے تھے نا، ٹھک ٹھک ٹھک، بس انہوں نے میرے خط پہ بھی یہ کیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر میں نے کھڑے ہو کے دور دکھا کہ
اب ان کا رویہ کیا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے وہی کام بہت چہرے پہ سکون لا کے وہ کر رہے تھے، اور ان کی نظر بھی جب مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور میں نے بھی انہیں مسکرا کے دیکھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے یہ یقین آ گیا کہ واقعی مسکراہٹ میں جادو ہے، اور وہ کتنا ہمارا جو ہے غصہ، ہماری تھکن وہ جو ہے وہ اتار دیتی ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ تھا۔ تو میں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ کسی ایک ہی ڈگر پہ نہیں گزاری، بلکہ میں نے مختلف جگہ کام کیا، کیونکہ میری فطرت میں یہ ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے چائنیز کمپنی میں بھی تقریباً 8-9 سال کام کیا اور وہاں بہت کچھ سیکھا۔ وہاں چائنیز سے ہم نے مسکرانا سیکھا، وہاں چائنیز نے ہمیں بتایا کہ مسکراہٹ کیا ہوتی ہے، تو ہمارے اسکول میں ٹیچر نے بھی بتایا تھا اور ہمیں چائنیز نے بھی بتایا۔ چائنیز نے تو ہمیں تالی بجانے کا بھی سلیقہ سکھایا تھا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، واقعی ہم جب سیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارے ہم کہاں غلطی کر رہے تھے۔ تو وہ جو چائنیز نے جب ہمیں بتایا، ایک سچی کہانی انہوں نے بتائی ایک سیلس مین کی، جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ وہ کیسا تھا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اور چائنیز نے ہمیں ایسے ایسے واقعات بتائے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی ایسے ایسے وہاں رہتے ہوئے میں نے 8-10 سال میں ایسے ایسے واقعات وہاں میں نے خود تجربہ کیے اور دیکھے ہیں کہ واقعی وہ ایک عظیم قوم ہے، اور عظیم قومیں کیسے بنتی ہیں یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے، ان کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چین میں، ملک چین ہے نا، تو وہاں پہ ایک سیلس مین تھا، غریب سا آدمی تھا، چھوٹے سے قد کا تھا، معمولی شکل و صورت کا تھا، اس میں کوئی ایسی، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی جاذبیت نہیں تھی، کوئی ایسی کشش نہیں تھی کہ جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، بلکہ سب اس کو ایسی نظروں سے دیکھ کے اور وہ کرتے تھے۔ وہ اس نے کوئی بزنس شروع کیا، کوئی چیز اپنی لے کے بیچنے کے لیے گیا تو کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں تھا، بات ہی نہیں سنتا تھا اس کی۔ وہ بیچارہ اتنی کوشش کرتا تھا، اتنی میلوں پیدل جاتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ آخر ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ میں شیشے میں تو اپنا منہ دیکھوں، میں لگتا کیسا ہوں جب میں بات کرتا ہوں، جب میں چیز بیچتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں اور میں کیسا لگتا ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو اسی طرح سے کیا جیسے کہ وہ روز کرتا تھا، تو اس نے کہا واقعی لوگ کیسے لیں گے مجھ سے، میں تو اتنے روڈلی بات کرتا ہوں، اور میں تو اتنے، کوئی میرا اس میں دلچسپی، میری خود دلچسپی نہیں ہوتی اپنی چیز بیچنے میں، تو لوگ مجھ سے کیوں لیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس نے کیا کیا بتائے، اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اور جو مسکراہٹ کے کتنے طریقے ہوتے ہیں نا، کتنی خوشگوار مسکراہٹ ہوتی ہے، طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بچگانہ مسکراہٹ ہوتی ہے، تو رومانٹک مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے ہر طرح سے مسکرا کے اپنے آپ کو دیکھا، اور آخر میں جو اس نے مسکراہٹ پسند کی، آپ کو معلوم ہے وہ کس کی مسکراہٹ تھی؟ مونا لیزا کی نہیں تھی، وہ تھی ایک معصوم بچے کی مسکراہٹ۔ جو وہ نونہال ہوتے ہیں نا، جو گود کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ مسکراتے ہیں تو ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں نا، بس دل چاہتا ہے گود میں اٹھا لو اور انہیں پیار کر لو۔ بچے کی جو مسکراہٹ ہے وہ بے حد معصوم اور بہت دل سے بچہ مسکراتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، بڑی خوبصورت معصوم مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دنیا کی بہترین مسکراہٹوں میں سے بچے کی معصوم مسکراہٹ جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس طرح اپنے آپ کو کئی دفعہ مسکرا کے دیکھا، اور وہی مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پہ سجا لی۔ پھر جب وہ اپنا مال لے کے جاتا تھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ جب لوگوں سے بات کرتا تھا تو اس کی ہر ایک خرید لیتا تھا۔ اور یقین کریے کہ وہ ایک غریب آدمی، ٹیڑھا مڑا، چال بھی اس کی صحیح نہیں تھی، شکل بھی اس کی صحیح نہیں تھی، لباس بھی اس کا اچھا نہیں تھا، لیکن صرف وہ ایک مسکراہٹ، ایسا جادو اس کا جو تھا کہ اس نے سب کے دلوں کو جیت لیا۔ یعنی اتنی اس نے ترقی کی، اس کا کاروبار اتنا پھیلا، اور اس میں مال اس کا وہی تھا، بندہ وہی تھا، اس کا گیٹ اپ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، علاقہ وہی تھی، جگہ وہی تھی، صرف کس چیز نے اس کو اتنی ترقی پر پہنچایا، وہ بے لوث، معصوم اور سچی دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے، مسکراہٹ جو ہے بہت جادو کا کام کرتی ہے اگر واقعی آپ دل سے مسکرائیں۔ اور پھر ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی صدقات جو ہے وہ بے شمار ہیں، لیکن جو مسکراہٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اب اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر جب تھکایا ٹوٹا پھوٹا گھر آتا ہے،
गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता है, बॉस की बातें बर्दाश्त करता है, क्लाइंट्स की बातें बर्दाश्त करता है, बाहर निकलता है जब इंसान, आप खुद भी देखते होंगे और इस तजुर्बे से गुजरे होंगे कि अच्छी बुरी सभी सुननी पड़ती है। जब इंसान अपने बच्चों के लिए काम करने निकलता है तो वो कोई जन्नत में नहीं जाता बल्कि आजमाइशों के उसमें गिरदाब में होता है वो। फिर जब वो घर आता है थका हुआ और बीवी के सर पे वो देखता है कि पट्टी बंधी हुई है, दुपट्टा बंधा हुआ है, कि सर में दर्द है और चेहरे पे जो है उसके वो क्या है सिलवटें पड़ी हुई हैं गुस्से से कि तुम अब आ रहे हो, तुम ये लेके आए हो, तुमसे तो मैंने ये कहा था, तुम्हें फोन भी किया था कि तुम दही लेके आना, मगर तुम तो कभी लाओगे ही नहीं, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हर वक्त भूल जाते हो। तो सोचिए जो शख्स अपने घर अपने बीवी बच्चों के लिए सुबह का गया, पता नहीं उसने दोपहर खाना भी खाया या नहीं खाया, पता नहीं उसको पानी भी नसीब हुआ या नहीं हुआ, जब वो घर आता है तो उसका वेलकम ऐसे करना चाहिए? नहीं। जब भी तो फिर लड़ाइयाँ होती है ना, घर में इख्तलाफात होते हैं। जाहिर है जब वो इतना थका टूटा आया है कि उसके जूते उतारने तक की हिम्मत नहीं है तो वो कैसे आपसे मोहब्बत से बात करेगा। आप लहसुन आलू प्याज की बदबू में बसी हुई हैं, आपका चेहरा भी आपका जो है सिलवटें पड़ी हुई हैं, आपकी भवें तनी हुई हैं, तो आपको क्या मोहब्बत मिलेगी। इसी तरह से खातून जो है सारा दिन काम करती है, खाना भी पकाती है, बर्तन भी धोती है, सफाई भी करती है, मेहमानों को भी देखती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। कौन सा काम है जो औरत नहीं करती है? फिर ये होता है कि तुमने आज सारा दिन किया क्या, है ना, यही होता है ना। हाँ मुझे पता है, मेरी बच्चियां बैठी हुई सब देख के मेरी बात में हाँ में हाँ मिलानी है और शौहर उनके बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों को खुश भी होना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि आप दोनों की जिम्मेदारी ये है कि जब शौहर घर आए तो बीवी मुस्कुरा के देखे, और जब बीवी थकी हुई हो या उसको जरूरत हो तो मियाँ को ये भी चाहिए कि वो उसका सर भी दबाए, उसकी खुशामद भी करे, उससे मोहब्बत भी करे, उसका ख्याल भी करे, उसको चाय भी ला के बना के दे दे। तो क्या होगा, दिलों को जोड़ के रखिए, दिलों को मजबूत करके रखिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी और बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो जो मियाँ बीवी में माँ बाप का जो वो रिश्ता देखते हैं, जो ताल्लुक देखते हैं, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं और वो भी अपनी जिंदगी उसी तरह से गुजारते हैं। ये तो हमने अपनी देसी बातें की हैं। आइए चले अमेरिका चलते। हम गए 1999 में दिसंबर का महीना और मैं जा रही थी बॉस्टन अपने भतीजे के साथ। तो वहां पे एक स्टेट से दूसरे से, आपको पता है अमेरिका की जमीन इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने उनको दी है, तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में भी वो टैक्स लगता है। अब कोई 80 साल की वो होंगी खातून जो टिकट चेकर थी, शदीद सर्दी और यानी हड्डियों में जमने वाली सर्दी जो होती ना, वो हर दफा खिड़की खोलती और जो उन्हें पैसे देता है वो टिकट देती है, पता क्या कहती, मुस्कुरा के कहती थी हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब वो सिर्फ हमारी गाड़ी तो नहीं गुजरी थी, सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं और वो हर एक को इसी जज्बे इसी मुस्कुराहट से कह रही थी। तो वो देखिए उनकी वो ड्यूटी में शामिल है, लेकिन आसान नहीं है इस उम्र में, इस सर्दी में हर एक को मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करना और मुस्कुरा के देखना। तो जो गाड़ी वाला है वो थोड़ी देर के लिए उसका भी, अगर वो थका हुआ भी है, गुस्से में भी है, तो वो सब उसकी तकलीफ जो है वो जायल हो जाती है। तो मुस्कुराहट बहुत बड़ा कीमती तोहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसको जरूर आप मुस्कुरा के देखिए। अच्छा जी, अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की, जो हमारे तजुर्बात थे वो हमने उनसे आपको आगाही दी। अब हम एक मशवरा देंगे, है ना, और वो मशवरा ये है कि जो भी रिसेप्शन पे किसी इदारे में हो, स्कूल में हो, कंपनी में हो, वो कारखाने में हो, कहीं भी हो, चाहे वो अपने घर का दरवाजा ही क्यों ना खोल रहा हो, रिसेप्शन का मतलब होता है ना रिसीव करना। तो घर का दरवाजा खोलते हुए बाजू चेहरों पे बड़ी नागवार सी एक शक्ल बनी हुई होती है और आने वाला शर्मिंदा होता है, मैं क्यों आ गया इनके घर। तो ये रिसेप्शन जो भी हो, चाहे वो होटल में हो, दुकान पे हो, तांगे में हो, घोड़े पे हो, रक्षा में हो, बस में हो, कहीं भी किसी भी जगह जब आप अगर रिसेप्शन के ऊपर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका फर्ज है, ये फर्ज है आपका, ये मेरा, जहां भी अगर कोई रिसेप्शन पे है तो वो आने वाले को खुश दिली से जो है वो
خوش آمدید اس کو کہیں, مسکرا کے اس سے دیکھیں, اس سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے. کسی کو ٹکٹ چاہیے, کسی کو اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کروانا ہے, کسی کو جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ اس کے لیے آیا, تو آنے والا تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے. آپ جوتے کی دکان میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, تو آپ تھوڑے سے یہ ہوتے ہیں میں کون سا جوتا لوں گا, پتہ نہیں مہنگا ہوگا, پتہ نہیں میرے جیب میں اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے, تو بہت ساری فکریں لے کے جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کو اگر آپ مسکراہٹ سے اس کو ریسیو کریں گے, اس سے اچھی طرح بات کریں گے, تو پھر اس کی بھی مشکل حل ہو جائے گی, وہ ریلیکس ہو جائے گا, زیادہ اچھی آپ کی جو ہے کارکردگی ہوگی, تو آپ کا بزنس اچھا ہوگا, آپ کا اسکول اچھا چلے گا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک اسکول میں گئی تھی, وہاں میں نے اپلائی کیا پرنسپل کے لیے, تو وہاں جو ریسیپشنسٹ تھی وہ انتہائی بد مزاج تھی, اور اس نے اتنا برے طریقے سے مجھے وہ کیا تھا. حالانکہ بہت سارے لوگ, کوئی ٹیچر کے لیے اپلائی کیا تھا, کسی نے کوئی کسی پوسٹ کے لیے وہاں بیٹھا تھا, ہال میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ہر ایک سے اسی طرح منہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہی تھی. جب میں اندر گئی اور میرا انٹرویو ہوا, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے جاب کرنا یا نہ کرنا یہ میرا وہ ڈیسیجن ہوگا, میرا فیصلہ ہوگا, لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے ریسیپشن پہ لڑکی بٹھائی ہے وہ نامناسب ہے. اس کا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی ناموزوں ہے. وہ یا تو موبائل پہ لگی ہوئی ہے, یا منہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہی ہے, یا روڈلی جواب دے رہی ہے. تو وہ کہنے لگی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہر ایک اپنے آپ کو بچاتا ہے, ایکسپٹ نہیں کرتا. اگر کوئی آگاہی دے رہا ہے آپ کو, تو آپ ایکسپٹ کریں اس کو, کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو اس کو آپ سدھار لیجئے, مان لیجئے آپ. لیکن لوگوں میں اتنی نہیں ہوتی ہے, خود اعتمادی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں. تو انہوں نے مجھے ہی جھوٹا قرار دے دیا, اور مجھ سے کہا کہ آپ تو بس, انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا اتفاق سے, اور انہوں نے کہا آپ ہمارے اسکول میں آ جائیے. تو جناب میں نے وہاں جاب نہیں کی. اسی طرح ایک بہت بڑے ادارے میں میں نے کام کیا تھا, وہاں بھی جب میں نے ان کا دیکھا کہ ان والدین کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا, تو میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. جبکہ لوگ بڑے حیران ہوئے, آپ نے اتنا بڑا ادارہ چھوڑ دیا, وہاں تو منسٹرز کی اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی آسامی جو اس کی رشوت ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے, ریفرنس ہوتا ہے, اس میں جاب ملتی ہے. تو میں نے الحمدللہ مجھے میرٹ پہ ملی تھی, لیکن میں نے جب ان کا رویہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں, بڑا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے, ادارہ یا بلڈنگ نہیں ہوتی. تو یہی میرا مشورہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ کسی کو خوش آمدید کہیے تو کھلے دل کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ کیجیے, کیونکہ مسکراہٹ ایک حسین خوبصورت جادو ہے, جو زندگی خوبصورت بھی بناتا ہے, حسین بھی بناتا ہے, آسان بھی بناتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. خوش رہیے, عبادت کیجیے, مسکرا کے دیکھیے. اللہ حافظ.